بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مارچ کے وسط میں پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ اچانک ختم ہوا تو کسی کے گمان میں بھی نہ تھا کہ اس قدر طویل ہو جائے گا کہ نصاب کی تکمیل بھی نہ ہو سکے گی۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے نصاب کی تکمیل کے لیے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا جا رہا ہے، جو پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے ایک منفرد تجربہ ہوگا۔ تاہم ہم اس میں کوشش کریں گے کہ آپ کو اس قدر مٹیریل مواد دے دیا جائے کہ کم از کم آپ کا نصابی مسائل حل ہو سکیں اور کم از کم نصاب کی تکمیل ہو سکے۔ اچانک لاک ڈاؤن کا آغاز ہوا تو زیر بحث موضوع پریم چند اور اس کی افسانہ نگاری تھا۔ گفتگو کے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پریم چند کا شمار اردو کے بہترین اور شہرائے آفاق افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ اردو کے پہلے افسانہ نگار نہیں ہیں، تاہم انہوں نے اردو افسانے کو جو بنیاد فراہم کی، اس بنا پر انہیں اردو کا پہلا بڑا افسانہ نگار کہا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے جو موضوعات زیر بحث رہے ان میں سے ایک پریم چند کی افسانہ نگاری کا ادوار تھا، جو بے ترتیب پہلا دور ابتدا سے 1909، دوسرا دور 1909 سے 1920، تیسرا دور 1920 سے 1932، چوتھا دور 1932 سے 1936۔ اسی بحث کو پریم چند کی افسانہ نگاری کے حوالے سے ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے افسانوں کے مزید موضوعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پریم چند کی افسانہ نگاری کا تجزیہ کیا جائے تو جو موضوعات اخذ کیے جا سکتے ہیں ان میں سے ایک اہم موضوع پریم چند کے افسانوں میں دیہات کے مسائل ہے، اور یہی آج کا ہمارا موضوع بھی ہے۔ بیشتر اس سے کہ ہم پریم چند کے افسانوں کے تناظر میں ان مسائل کا جائزہ لیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر انہوں نے دیہات کو اپنے افسانوں میں اس قدر کیوں جگہ دی اور اس کو کیوں موضوع بنایا۔ اس سوال کا جائزہ لیا جائے تو اس میں سر فہرست جو بات نظر آتی ہے وہ ہمارے ہاں دیہات کی اہمیت ہے۔ دیہات ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہیں، جس کے بغیر نہ صرف ہماری شناخت گم ہو جائے گی بلکہ ہم زندگی کے ایک بہت بڑے حصے سے محروم بھی ہو جائیں۔ دیہات ہماری اجتماعی یادداشت کا حصہ ہیں۔ اس میں اگر ایک طرف بچپن کی یادیں محفوظ ہیں تو دوسری طرف بہت سے مسائل بھی آباد ہیں۔ پریم چند نے اگر اپنے ہاں افسانوں میں دیہات کو جگہ دی ہے تو اس کی وجہ ایک یہ بھی نظر آتی ہے کہ دیہات ہماری مشترکہ اور متمدن زندگی کا نقطۂ آغاز ہے۔ انسان نے یہیں سے مل جل کر رہنا شروع کیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ موجودہ ترقی کے باوجود ہماری آبادی کا ایک کثیر حصہ اب بھی دیہات میں آباد ہے۔ دیہات سے اسی دلچسپی کی ایک اور وجہ یہ کہ پریم چند بجائے خود دیہات سے تعلق رکھتے تھے، وہ دیہات میں پیدا ہوئے، انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ انہی کے ساتھ گزارا۔ ان کے والد گرامی ڈاک خانے میں ملازم تھے، تو چنانچہ انہوں نے زندگی کی تلخ و شیریں کا خوب ذائقہ چکھا ہوگا اور ان تمام مسائل کا سامنا بھی کیا ہوگا جو دیہات میں رہتے ہوئے مختلف لوگوں کو درپیش ہو سکتے ہیں۔ اس بات کا تفصیلی ذکر انہوں نے اپنے ایک افسانے گلی ڈنڈا میں کیا، جس میں وہ اپنے بچپن کے دوست کو یاد کرتا ہے۔ پریم چند کے افسانوں میں جہاں تک دیہات کا تعلق ہے تو اس کا آغاز دوسرے دور سے ہوتا ہے۔ پریم چند کے افسانوں میں اگرچہ اس دور میں بہت سے تاریخی افسانے بھی لکھے گئے، لیکن خاص طور پر انہوں نے اپنے افسانوں میں دیہات کے مسائل کو جگہ دی، جس میں دیہات کے دکھ سکھ، رنج و راحت، رسم و رواج، تقریب و تہوار، سب کچھ اس صورت میں بیان کیا ہے کہ پورا دیہات ہماری آنکھوں میں سمٹ آتا ہے۔ اس کے بعد ان کے موضوعات میں وسعت آ جاتی ہے اور وہ دیہات کے دیگر مسائل کو بھی اپنے افسانوں میں جگہ دیتے ہیں۔ اس سلسلے کا ایک اور بہترین افسانہ پنچایت ہے، جس میں انہوں نے
گاؤں میں انصاف کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد وہ زندگی میں مزید کسانوں اور عام طبقے کے لوگوں کو اس اپنے افسانوں میں دیتے ہیں، اور اس سلسلے کا ایک اور بہترین افسانہ راہ نجات ہے، جس میں انہوں نے کسانوں کی سادگی اور جہالت کا اس انداز سے ذکر کیا ہے کہ ان کی تباہی کا تعلق صرف دوسرے افراد سے نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی کوتاہیاں اور اپنی سادگی بھی ان کی اس جہالت کی ذمہ دار ہے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے طبقاتی کشمکش کے حوالے سے بعض بہترین افسانے لکھے، جس میں پوس کی رات اور سوا سیر گیہوں ہے۔ ان افسانوں میں انہوں نے گاؤں میں دکاندار، ہندو بنیا اور ذمہ دار کے مظالم کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ ایک نسل کی سزا اگلی نسل کو بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ اسی سلسلے کا ایک اور بہترین افسانہ جس میں انہوں نے دیہات کی غربت اور بے بسی کا احوال اپنی انتہاؤں کو چھوتا ہوا دکھایا ہے، وہ ان کا افسانہ کفن ہے۔ دیہات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پریم چند کے ہاں ایک اور موضوع بھی ہے کہ جہاں کہاں انہوں نے دیہات کا ذکر کیا ہے، اس کی خوبصورتی، اس کی جزیات نگاری اور اس کی منظر نگاری کو خوب بیان کیا ہے۔ اس سلسلے کے چند بہترین افسانوں میں بڑے گھر کی بیٹی، وفا کی دیوی، بڑے بھائی صاحب، زیور کا ڈبہ، پوس کی رات اور عیدگاہ سر فہرست ہیں۔ پریم چند نے اپنی زندگی میں کم و بیش 300 کے قریب افسانے تحریر کیے، اور ان میں سے بیشتر افسانوں کا مرکز، محور اور موضوع دیہات اور اس کے مسائل بھی ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی دلچسپ کی حامل ہوگی کہ جہاں تہاں انہوں نے دیہات کو موضوع بنایا ہے، یہ ان کے چند بہترین افسانوں میں سے چند ایک بہترین افسانے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس گفتگو کے آخر میں PDF کی صورت میں ان تمام کنٹینٹس کو شیئر کر دیا جائے گا تاکہ آپ اس سے مزید استفادہ کر سکیں۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اللہ حافظ۔